السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا اور ان کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرتا تھا۔ ایک دن گھر کی صفائی کے دوران اس کو اپنے مرحوم باپ کی پرانی ڈائری مل گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ورق پلٹے تو اندر سے ایک پرانی وصیت اور زہر کی ایک خالی شیشی بھی نیچے گری۔ ڈائری کے آخری صفحے پر خون کے چھینٹے تھے اور کچھ ایسا لکھا تھا جسے پڑھتے ہی وہ روتا ہوا اپنی ماں کے گلے پر پستول رکھ۔ اس گھر کی فضا ہمیشہ ایک عجیب سی گھٹن کا شکار تھی، جہاں ایک عورت کی حکمرانی اور دوسری کی خاموشی کے درمیان ایک مرد کا اندھا اعتماد پل رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ہر حکم کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اس کے لیے قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کی ماں نے شروع دن سے ہی اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس کی بیوی اس گھر کے لیے مناسب نہیں ہے اور وہ صرف ان کی دولت اور جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ شک اور غصے کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بات بات پر طنز کرنا اور بلا وجہ ڈانٹنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ بیوی ایک صابر اور خاموش طبع عورت تھی جو اپنے شوہر کی زیادتیوں کو یہ سوچ کر برداشت کر لیتی تھی کہ شاید کسی دن حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کا شوہر حقائق کو سمجھنے لگے گا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام کاج اکیلے سنبھالتی، باورچی خانے سے لے کر صحن کی صفائی تک ہر ذمہ داری پوری کرتی، لیکن اس کی ساس کو اس کا کوئی کام پسند نہیں آتا تھا۔ ساس کی عادت تھی کہ وہ دن بھر چارپائی پر بیٹھی رہتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی رہتی۔ بیٹا دفتر سے تھکا ہارا آتا تو ماں کے پاس بیٹھ کر بہو کی جھوٹی شکایات کا دفتر کھول دیتی، جس کے نتیجے میں وہ بنا تصدیق کیے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ بیوی کے آنسو اور اس کی صفائیاں اس کے غصے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ شوہر کا ماننا تھا کہ ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور جو ماں کہے گی وہی سچ ہے۔ ماں نے گھر کا سارا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا، راشن لانے سے لے کر رشتہ داروں سے ملنے جلنے تک ہر فیصلہ ماں ہی کرتی تھی۔ بیوی کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، جسے 2 وقت کا کھانا دے کر سارا دن مشقت کروائی جاتی تھی۔ سردیوں کی کڑکڑاتی ٹھنڈ ہو یا گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ، بیوی کو کبھی آرام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ اسے روزانہ صبح اذان کے وقت اٹھنا پڑتا اور رات گئے تک کام میں مصروف رہنا پڑتا۔ اس کے والدین بھی غریب تھے، اس لیے وہ وہاں جا کر بھی اپنے دکھڑے نہیں رو سکتی تھی اور خاموشی سے اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے، لیکن ماں کا زہر اس قدر پھیل چکا تھا کہ شوہر کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ صبح سویرے ہی ساس نے اعلان کر دیا کہ آج گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس پرانے کمرے کی مکمل صفائی کی جائے گی جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جس میں شوہر کے مرحوم باپ کا پرانا سامان رکھا ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد اس کمرے کو شاذ و نادر ہی کھولا جاتا تھا۔ باپ کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ان کا سامان اسی کمرے میں مقفل تھا۔ ماں کا کہنا تھا وہاں رکھے ہوئے پرانے برتن اور چارپائیاں نکال کر صاف کی جائیں تاکہ وہ کسی کے کام آ سکیں۔ ماں کا حکم ملتے ہی شوہر نے فوراً اپنی بیوی کو طلب کیا اور انتہائی سخت لہجے میں اسے کمرے کی صفائی کا حکم دیا۔ بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور صفائی کا سامان، بالٹی، پانی، جھاڑو اور کپڑے لے کر اس طرف چل پڑی۔ شوہر بھی اس کی نگرانی کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کی ماں کے حکم پر ٹھیک سے عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ کمرے کا پرانا لکڑی کا دروازہ کھولنے میں بیوی کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے قبضے زنگ کھا چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مٹی اور گرد کی ایک تیز بو نے ان کا استقبال کیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، ہر چیز پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔
برسوں کی بندش کی وجہ سے کمرے میں عجیب سی سیلن اور بند ہوا کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بیوی نے سب سے پہلے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کھڑکیاں کھولیں تاکہ کچھ روشنی اور تازہ ہوا اندر آ سکے۔ اس کے بعد اس نے چھت کے کونوں سے جھاڑو کی مدد سے بڑے بڑے مکڑی کے جالے اتارنا شروع کیے۔ شوہر وہیں دروازے کے قریب ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر اسے ہدایات دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، بیچ بیچ میں ماں کے سکھائے ہوئے تانے بھی دے رہا تھا کہ وہ کتنا سست کام کرتی ہے، اسے کسی کام کا سلیقہ نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر وقت برباد کر رہی ہے۔ بیوی خاموشی سے گرد میں اٹی ہوئی چیزوں کو صاف کرتی رہی۔ کمرے میں بہت سا بیکار سامان بکھرا پڑا تھا، پرانی چارپائیاں جن کی بان ٹوٹ چکی تھی، کچھ تانبے اور پیتل کے پرانے برتن، لکڑی کی ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور بہت سے لوہے کے باکس رکھے ہوئے تھے۔ بیوی نے ایک ایک کر کے ہلکا سامان باہر نکالنا شروع کیا تاکہ فرش کی اچھی طرح صفائی کی جا سکے اور پانی بہا کر فرش کو دھویا جا سکے۔ جب ہلکا سامان باہر نکل گیا تو باری آئی بھاری سامان کی، جو برسوں سے اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ کمرے کے بالکل آخری کونے میں ایک بہت پرانی اور بھاری لکڑی کی الماری رکھی تھی، جس کے پیچھے کافی کچرا جمع ہو چکا تھا۔ بیوی نے الماری کو کھسکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ہلی تک نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اب الماری اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں ہوئی۔ شوہر نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے نکما کہتے ہوئے الماری کو دھکا لگانے لگا۔ کے لیے آگے بڑھا، دونوں نے مل کر زور لگایا۔ الماری اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گئی اور اس کے نیچے سے مٹی کا ایک طوفان اٹھا۔ الماری کے پیچھے کی جگہ بالکل تاریک تھی، لیکن کھڑکی سے آنے والی روشنی میں جب وہاں پڑی تو وہاں ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا صندوق نظر آیا۔ یہ صندوق اتنا پرانا تھا کہ اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس پر لگا ہوا تالا مٹی اور زنگ سے اٹا ہوا تھا۔ شوہر نے اس صندوق کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اس کے مرحوم باپ کا ذاتی صندوق تھا، جس میں وہ اپنے نجی کاغذات اور پرانی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ باپ کی یاد آتے ہی شوہر کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد کی جھلک نظر آئی۔ اس نے بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ اس صندوق کو کھینچ کر باہر روشنی میں لائے۔ بیوی نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھاری صندوق کو کھینچا اور فرش پر رگڑتے ہوئے کمرے کے درمیان میں لے آئی۔ صندوق پر اتنی زیادہ دھول تھی کہ اس کا اصل رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شوہر نے ایک موٹا کپڑا لیا اور خود اس صندوق کے اوپر سے مٹی صاف کرنے لگا۔ تالے پر زنگ لگ چکا تھا، اسے کھولنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کی چابی بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ شوہر نے باہر سے ایک بھاری ہتھوڑا منگوایا، 2-3 زوردار ضربیں لگا کر اس پرانے تالے کو توڑ دیا۔ تالا ٹوٹتے ہی اس نے صندوق کا بھاری ڈھکن اوپر اٹھایا۔ اندر سے پرانے کاغذات، کچھ پرانے کپڑوں اور ادویات کی بو کا ایک بھبکا باہر آیا۔ صندوق کے اندر چیزیں بہت بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آخری بار اسے بہت جلدی میں بند کیا گیا ہو۔ سب سے اوپر کچھ پرانے اخبارات اور پرانی رسیدیں تھیں جو اب پیلی پڑ چکی تھیں اور ان کے کنارے گل چکے تھے۔ شوہر نے انہیں اٹھا کر ایک طرف فرش پر رکھا اور مزید نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے نیچے مرحوم باپ کے کچھ پرانے کپڑے تھے جنہیں طے کر کے رکھا گیا تھا، جن میں ان کا پسندیدہ گرم کوٹ بھی شامل تھا۔ شوہر کے ہاتھوں میں ان کپڑوں کو چھو کر ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی، کیونکہ ان کپڑوں سے اسے اپنے باپ کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ کپڑے بھی نکال کر پاس پڑی ایک چارپائی پر رکھ دیے۔ صندوق کے بالکل نچلے حصے میں کچھ پرانی کتابیں اور موٹی فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ شوہر ان فائلوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، جن میں زمین کے پرانے کاغذات، گھر کے نقشے، کچھ پرانے بل شامل تھے۔ ان فائلوں کے نیچے صندوق کے بالکل آخری کونے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا باکس رکھا ہوا تھا۔ یہ باکس بہت مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر پیتل کا نقش و نگار والا کام کیا گیا تھا،
جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالا پڑ چکا تھا۔ شوہر نے انتہائی احتیاط سے اس چھوٹے باکس کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس باکس پر کوئی تالا نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی چٹکنی لگی ہوئی تھی جو اسے بند رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو باقی سامان سمیٹنے کا حکم دیا اور خود اس باکس کو لے کر کھڑکی سے آنے والی روشنی کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس نے دھڑک کے دل کے ساتھ اس باکس کی چٹکنی کو دبایا اور اس کا پرانا ڈھکن پیچھے کی طرف کھول دیا۔ باکس کے اندر سرخ رنگ کے مخمل کا کپڑا بچھا ہوا تھا جو اب خستہ حال ہو چکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس سرخ کپڑے کے بالکل درمیان میں ایک پرانی سیاہ رنگ کی چمڑے کی جلد والی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پرانی سیاہ چمڑے کی جلد والی ڈائری اپنے کانپتے ہاتھوں میں اٹھا لی۔ ڈائری پر وقت کی گرد اور ایک عجیب سی پراسرار خاموشی طاری تھی۔ چمڑے کی سطح بہت کھردری ہو چکی تھی، اس کے کناروں سے دھاگے نکل رہے تھے۔ کمرے کی بند ہوا میں پرانے کاغذوں اور چمڑے کی ایک مخصوص بو رچی ہوئی تھی جو سیدھی اس کے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے ڈائری کے اوپری حصے پر جمی ہوئی مٹی کو اپنی قمیض کی آستین سے صاف کیا تو سیاہ چمڑے کی اصل چمک کچھ حد تک ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس کے باپ کے سرہانے ہمیشہ رکھی ہوتی تھی اور جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اسے یاد آنے لگا کیسے اس کا باپ رات کے پچھلے پہر تک جاگتا رہتا تھا اور اس ڈائری کی صفحات پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ باپ کی یاد آتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آخری دن گھومنے لگا جب اس کے باپ کا اچانک انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک سرد اور اداس رات تھی جب اسے بتایا گیا کہ اس کے باپ کو دل کا اچانک دورہ پڑا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ منظر اس کے ذہن میں کسی پرانی فلم کی طرح چلنے لگا۔ باپ کا بے جان جسم اور گھر میں مچی ہوئی افراتفری جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے وہ ہسپتال کا چکر اور وہ ڈاکٹروں کی باتیں یاد آنے لگیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ دل کا دورہ بہت جان لیوا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ باپ کی موت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے سائے کو اپنے لیے ایک مضبوط چھت سمجھتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی پرانی یادوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ اب بھی مسلسل کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا۔ اندر اس کے باپ کی جانی پہچانی لکھائی موجود تھی، وہ لکھائی جو کبھی بہت مضبوط اور سیدھی ہوا کرتی تھی، لیکن ڈائری کے اس صفحے پر وہ تھوڑی لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ الفاظ کے درمیان فاصلہ اور روشنی کا پھیلاؤ بتا رہا تھا کہ لکھنے والے کے ہاتھ شاید اس وقت بھی کانپ رہے تھے جب وہ یہ الفاظ صفحے پر اتار رہا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پڑھنے کی کوشش کی جس میں باپ نے اپنی زندگی کے کچھ عام حالات اور کاروبار کے بارے میں لکھا تھا۔ ڈائری کے اوراق وقت کے ساتھ ساتھ پیلے پڑ چکے تھے اور ان کے کنارے خستہ ہو کر ٹوٹنے لگے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ڈائری کے صفحات پلٹتا گیا۔ ہر صفحے کے ساتھ اس کے دل کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف پرانے کاغذوں کے پلٹنے کی ہلکی ہلکی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ تیزی سے صفحات پلٹتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ڈائری کے درمیانی حصے میں کچھ صفحات آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا ان کے درمیان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ڈائری وہاں سے تھوڑی موٹی لگ رہی ہے۔ اس نے ڈائری کو اس مخصوص جگہ سے کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر ایک طے کیا ہوا پرانا کاغذ پھسل کر نیچے کی طرف گرا اور سیدھا فرش پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کے ٹکرانے کی ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹی سی چیز کاغذ کے ساتھ ہی نیچے گری ہو۔ اس نے جلدی سے جھک کر دیکھا تو فرش پر ایک خاکی رنگ کا پرانا کاغذ پڑا تھا جو کئی جگہوں سے مڑا ہوا تھا اور اس کے بالکل قریب ہی ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی پڑی تھی جو فرش پر گرنے کی وجہ سے تھوڑی دور تک لڑک گئی تھی۔ اس نے ڈائری کو احتیاط سے
پرانی کرسی پر رکھا اور خود فرش پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے وہ طے کیا ہوا کاغذ اٹھایا۔ اسے کھولنے لگا تو وہ کاغذ اتنا پرانا اور خستہ تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی سے پھٹ سکتا تھا۔ جب اس نے کاغذ کو پورا کھولا تو اس پر اوپر کی طرف جائیداد کی وصیت کے الفاظ درج تھے۔ نیچے اس کے باپ کے دستخط موجود تھے۔ یہ وصیت نامہ اس کے لیے بالکل انوکھا اور نیا تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ باپ نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی۔ اس کا دماغ الجھنے لگا کہ یہ وصیت یہاں اس ڈائری میں کیوں چھپائی گئی تھی، اور اس کا ذکر اس کے باپ نے مرنے سے پہلے کسی سے کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ وصیت کو غور سے دیکھنے لگا، جس کی لکھائی بھی مدھم پڑ چکی تھی، لیکن الفاظ اب بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ ابھی وصیت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کی نظر دوبارہ اس چھوٹی سی کانچ کی شیشی پر پڑی جو فرش پر ایک طرف پڑی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے وصیت والے کاغذ کو احتیاط سے فرش پر رکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ کانچ کی شیشی اٹھا لی۔ شیشی بہت چھوٹی سی تھی، بالکل کسی دوائی کی شیشی جیسی۔ اس کے اندر کوئی مایا یا دوا موجود نہیں تھی، وہ بالکل خالی تھی، لیکن اس کے اندرونی حصے پر کچھ خشک دبے موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ کبھی اس کے اندر کوئی مایا چیز ضرور موجود تھی۔ شیشی کے باہر ایک پرانا اور بوسیدہ سا کاغذ کا لیبل چپکا ہوا تھا، جس پر لکھے ہوئے الفاظ وقت کی وجہ سے مٹ چکے تھے اور بمشکل پڑھے جا رہے تھے۔ اس نے شیشی کو کھڑکی سے آنے والی روشنی کے بالکل سامنے کیا اور اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس میٹے ہوئے لیبل کو پڑھنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ کمرے کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو چکی تھی اور اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی بہت تیز محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اس شیشی کے ٹھنڈے کانچ کو محسوس کر رہی تھیں اور اس کا ذہن تیزی سے مختلف سوالات کے جال بن رہا تھا۔ آخر اس وصیت اور اس خالی شیشی کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور اس کے باپ نے ان دونوں چیزوں کو اس ڈائری کے اندر اتنے خفیہ طریقے سے کیوں چھپا کر رکھا تھا؟ اس نے لیبل پر موجود باریک اور دھندلے الفاظ پر مزید غور کیا تو اسے اس پر لکھے ہوئے چند حروف سمجھ میں آنے لگے۔ وہ حروف کسی عام دوائی کے نہیں تھے، بلکہ وہ الفاظ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ شیشی دراصل ایک انتہائی خطرناک زہر کی تھی، جس کا استعمال عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ یہ بات اس کے لیے کسی بہت بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھی کہ اس کے باپ کی ذاتی ڈائری کے اندر سے ایک وصیت نامے کے ساتھ زہر کی خالی شیشی کیوں برآمد ہوئی تھی۔ وہ وصیت نامہ جس کا کسی کو علم نہیں تھا، اور وہ شیشی جس کا مطلب موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اس ڈائری میں موجود تھیں، جسے اس کا باپ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی سوچ اور سمجھ سے بہت بالا تر تھا۔ وہ ایک عام سا انسان تھا جو اپنی سیدھی سادی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج اس پرانے بند کمرے کی گرد آلود فضا میں اس کے سامنے ایک ایسا راز ابھرنے لگا تھا جس کی بنیادیں بہت گہری اور تاریک تھیں۔ وہ بار بار اس شیشی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور اس کے لیبل پر لکھے ہوئے ان خوفناک الفاظ کو اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کا وہ آخری دن پھر سے یاد آنے لگا جب وہ بہت بے چین تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا خوف اور تکلیف طاری تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کیا وہ دل کا دورہ واقعی ایک قدرتی موت تھی، یا اس خالی شیشی کا اس موت کے ساتھ کوئی بہت گہرا اور خوفناک تعلق تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو پہلے ہی کانپ رہے تھے، اب ان کی کپکپاہٹ میں
مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شیشی اس کی انگلیوں کے درمیان بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کی سانس لینے کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی ہوا اچانک بہت بھاری ہو گئی ہو اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ اس کا دل اس کے سینے کی پسلیوں سے زور زور سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ فرش پر بیٹھا مبہوت سا اس شیشی کو گھورتا رہا۔ اس کے ذہن میں الجھن، خوف اور ایک نامعلوم اندیشے کا طوفان برپا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کے حقائق کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس سوچ نے اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی دھڑا دی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور اس کی نظریں مسلسل اس چھوٹی سی شیشی پر جمی ہوئی تھیں جس نے اس کے دل و دماغ میں ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ بے یقینی اور خوف کی اس کیفیت میں اس کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا اور اسے اپنے ارد گرد موجود کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس پر ایک شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اور اس گھبراہٹ کے باعث اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیے بغیر اس نے فرش پر پڑی وصیت اور زہر کی شیشی کو وہیں پڑا رہنے دیا اور اپنے شدید کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ وہی پرانی سیاہ ڈائری اٹھا لی۔ اس کے اندر تجسس اور خوف کی ایک ایسی جنگ چھڑ چکی تھی جو اسے ڈائری کے آخری اور تاریک صفحات کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اور تیزی سے ورق پلٹتا گیا یہاں تک کہ وہ ڈائری کے بالکل آخری صفحے پر پہنچ گیا۔ یہ وہ صفحہ تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ آخری صفحہ دیکھتے ہی اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں اور آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ اس صفحے پر جگہ جگہ سوکھے ہوئے خون کے کالے اور سیاہ چھینٹے موجود تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید بھیانک شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان چھینٹوں کو دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ خون کے ان خوفناک دھبوں کے بالکل درمیان اس کے مرحوم باپ کی بے حد کانپتی اور لرزتی ہوئی لکھائی اتنی بکھری اور الجھی ہوئی تھی جیسے لکھنے والے نے اپنی زندگی کی آخری ہچکیوں اور شدید درد کے دوران اپنی تمام تر بچی کھچی طاقت جمع کر کے وہ دردناک الفاظ صفحے پر اتارے ہوں۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی نظریں ان الفاظ پر مرکوز کیں اور انہیں دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ ان آخری سطور کو پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑتا گیا اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے برف بن گیا۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی۔ اس کا پورا وجود خزاں کے پتوں کی طرح لرزنے لگا۔ وہ الفاظ ایک ایسی لرزہ خیز اور ناقابل یقین حقیقت تھے جس نے اس کی پوری دنیا کو ایک ہی لمحے میں زمین بوس کر دیا تھا۔ ان چند آخری جملوں میں ایک ایسا خوفناک اور تاریک راز چھپا تھا جس کا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس حقیقت کو جانتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا تیز سیلاب بہہ نکلا جو اس کے رخساروں کو بھگوتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اس کی درد بھری اور گھٹی گھٹی سسکیاں اس پرانے اور تاریک کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ اس کا دماغ پوری طرح سن ہو چکا تھا اور اس نے اپنی بیوی یا ارد گرد موجود کسی اور چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں غصے، دکھ اور بغاوت کی ایک ایسی خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی جو اس کے برسوں کے اندھے اعتماد اور عقیدت کو بے دردی سے جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ وہ شدت جذبات، صدمے اور غضب سے مغلوب ہو کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا سارا جسم غصے اور انتقام کی آگ میں
بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے پرانی ڈائری کو پوری طاقت سے اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کوئی بات کیے دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خون اتر آیا تھا اور اس کے تیز قدموں میں ایک وحشیانہ اور جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا اور اپنی الماری کا لکڑی کا دروازہ پوری طاقت سے کھولا۔ الماری کے سب سے نچلے خفیہ خانے میں اس کا اپنا وہ پستول رکھا ہوا تھا جو اس نے گھر کی حفاظت کی غرض سے بہت پہلے خریدا تھا۔ اس نے اپنے روتے ہوئے اور بے قابو کانپتے ہاتھوں سے وہ بھاری پستول باہر نکالا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک ایسی دردناک اور وحشتناک کیفیت طاری تھی جو اس کی بیوی نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بیوی اس کی یہ پاگلوں والی حالت دیکھ کر شدید خوف زدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، لیکن اس نے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ دائیں ہاتھ میں پستول کو مضبوطی سے تھامے سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ بستر پر سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس قدر بھاری اور تیز تھی کہ ماں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنے بیٹے کو اس پاگل پن کی حالت میں دیکھ کر ماں کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے آثار نمودار ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل پاتی یا اس سے کوئی سوال پوچھ پاتی، وہ طوفان کی طرح تیزی سے آگے بڑھا اور روتے ہوئے پستول ماں کے گلے پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا پستول اس کی ماں کی شاہ رگ کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلی لبلبے پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں جو ہمیشہ رعونت اور تکبر ہوتا تھا وہ اب شدید خوف اور حیرت میں بدل چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ حکم چلانے کا عادی تھا اب موت کے سائے تلے بالکل پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس اس کی تیز اور کانپتی ہوئی سانسیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اس وقت کتنی دہشت زدہ ہے۔ بیٹا جس نے ساری زندگی اپنی ماں کی ہر بات پر اندھا یقین کیا تھا، آج اسی ماں کی جان لینے کے لیے ایک مجسمے عذاب بن کر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب رواں تھا اور اس کے پورے جسم میں ایک ایسا لرزہ طاری تھا جیسے اس کی روح اس کے وجود سے بغاوت کر رہی ہو۔ ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور انتہائی گولوگیر اور ڈری ہوئی آواز میں اسے اپنے ہوش میں آنے کا کہا۔ اس نے اپنی اسی پرانی اور مکارانہ عادت کے تحت بیٹے کو اپنی بیوی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے اسے یہ باور کرانے لگی کہ ضرور اس منحوس بہو نے اس پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے یا اسے کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ دی ہے جس نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ماں کی یہ گھٹیا بات اور اس کا یہ پرانا حربہ سنتے ہی بیٹے کے اندر موجود غم اور غصے کا طوفان مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ پرانی سیاہ ڈائری پوری قوت سے ماں کے چہرے پر دے ماری۔ ڈائری کے وہ بسیدہ اور خستہ حال اوراق ماں کے بستر پر بکھر گئے اور ان کے ساتھ ہی وہ پرانا طے کیا ہوا کاغذ اور زہر کی وہ خالی شیشی بھی بستر کی سفید چادر پر جا گری۔ اس شیشی کو اپنے سامنے دیکھتے ہی ماں کی آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا سارا جسم ایک دم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ بیٹے نے دھاڑتے ہوئے اور روتے ہوئے ماں سے کہا کیا وہ اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتی، نہیں کسی اور پر الزام لگا سکتی ہے، کیونکہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے خون سے اس کی ساری حقیقت اور اس کے کالے کرتوت اس ڈائری کے آخری صفحے پر لکھ دیے ہیں۔ بیٹے کی آواز میں ایک ایسی دردناک گونج اور چیخ تھی
جس نے پورے گھر کی فضا کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے بستر پر گرے ہوئے ڈائری کے اس آخری صفحے کی طرف کانپتی ہوئی انگلی سے اشارہ کیا جس پر خون کے سوکھے ہوئے سیاہ چھینٹے موجود تھے، اور زاروں قطار روتے ہوئے وہ خوفناک حقیقت بیان کرنا شروع کی جو اس نے ابھی ابھی اس ڈائری میں پڑھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کے باپ کو کبھی دل کا دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ اسے اس کی اپنی بیوی نے، یعنی اس کی سگی ماں نے، بڑی بے دردی، چلاکی اور تسلسل کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ باپ نے اپنے آخری الفاظ میں یہ لکھا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی اسے ہر روز اس کی خوراک میں اور دودھ میں تھوڑا تھوڑا زہر ملا کر دے رہی ہے، لیکن وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو چکا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ کر کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا، اور وہ زہر اس کی رگوں میں اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ اس کے جسم نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بیٹے نے ہچکیاں لیتے ہوئے ماں کو بتایا کہ اس کے باپ نے لکھا تھا کہ اس کی بیوی اس کی ساری جائیداد اور دولت پر اکیلے قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور اسے کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ ایک یتیم خانے اور فلاحی ادارے کے نام کرنے والا ہے۔ اسی لالچ اور ہوس نے اس عورت کو بالکل اندھا کر دیا تھا، اور اس نے دولت کی خاطر اپنے ہی سرداج کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ باپ نے مرتے وقت اپنے ہی خون سے ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ میری ظالم اور لالچی بیوی مجھے مار رہی ہے، اور میرے معصوم بیٹے کو اس ہوس پرست اور قاتل عورت سے بچانا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بیٹے کا گلا بری طرح روند گیا، اس کو سانس اکھڑنے لگی۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اب بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو چکا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ بیٹا مسلسل رو رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا دکھ تھا جسے دنیا کے کسی بھی لفظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اس نے روتے ہوئے ماں سے کہا کہ اس نے ساری زندگی اس عورت پر ایک دیوتا کی طرح یقین کیا، اس کے ہر جھوٹے سچے کہنے پر اپنی معصوم بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور اسے کبھی انسان نہیں سمجھا، اسے جانوروں کی طرح رکھا، صرف اس لیے کہ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں دنیا کی سب سے سچی اور نیک عورت ہے۔ لیکن آج اسے معلوم ہوا کہ اس نے ایک قاتل اور ظالم عورت کی اندھی پوجا کی ہے، جس کے ہاتھ اس کے اپنے باپ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور جس نے دولت کی خاطر اس کے باپ کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ ماں کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی ہو۔ اس کا سارا غرور، اس کا تکبر اور اس کی حکمرانی، سب کچھ ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکا تھا۔ وہ زہر کی شیشی اور وصیت نامہ جو اس نے باپ کے مرنے کے بعد پورے گھر میں پاگلوں کی طرح تلاش کیا تھا اور جو اسے کبھی نہیں ملا تھا، آج وہی چیزیں اتنے سالوں بعد اس کے سامنے اس کے گناہوں کی سب سے بڑی اور ٹھوس گواہ بن کر آ گئی تھی۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے مزید بہانے تراشنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کی زندگی بھر کی محنت اور کمائی کسی غیر کو مل جائے اور اس کا بیٹا در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ ماں کی یہ گھناؤنی دلیل اور جواز سن کر
بیٹے کے غصے اور وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس نے پستول کی نالی ماں کی پیشانی کے بالکل قریب کر دی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے اور اس نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا کہ کیا دولت اور جائیداد کی قیمت ایک انسان کی جان، اور وہ بھی اپنے شوہر کی جان سے زیادہ ہوتی ہے؟ کیا تم نے مجھے ایک قاتل کی دولت پر پالنے کے لیے یہ سب کیا تھا؟ ماں بری طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اس کے منہ سے خوف کے مارے عجیب عجیب سی جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے بالآخر اپنے سنگین گناہ کا اعتراف کر لیا، اور اس کا یہ اعتراف اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر بیٹے کے کانوں میں کسی زہریلے اور تیز دھار تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ بیوی جو دروازے کے پاس کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر دیکھ رہی تھی، اس کے بھی ہوش اڑے ہوئے تھے اور وہ گہرے صدمے کی حالت میں بت بنی دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے خوف سے وہ دن رات کانپتی تھی اور جس کی گالیاں سنتی تھی، وہ اندر سے اتنی بھیانک اور قاتل صفت ہو سکتی ہے۔ بیٹے کا دفاع اس وقت پوری طرح معوف اور سن ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت پستول کا لبلبہ دبا دے اور اس عورت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے جس نے اس کے باپ کو اتنی بے دردی سے مارا تھا اور جس نے اس کی اپنی زندگی کو ایک جھوٹ پر کھڑا کیا تھا۔ لیکن اس کے اندر کا بیٹا اور اس کی جبلت ابھی بھی اس کے ہاتھ سختی سے روک رہی تھی۔ وہ ایک شدید ترین ذہنی اور جسمانی جذباتی کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف باپ کے خون سے لکھی ہوئی ڈائری اور زہر کی شیشی اس کے انتقام کو بے پناہ ہوا دے رہی تھی، دوسری طرف وہ عورت تھی جس نے اسے جنم دیا تھا، جسے اس نے ماں کہا تھا، جسے وہ ساری زندگی دنیا کے سب سے مقدس رشتہ مانتا رہا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی گہری تاریک اور بھیانک خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف ماں کی سسکیاں اور بیٹے کی بھاری اور تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پستول ابھی بھی ماں کے ماتھے پر سختی سے تنا ہوا تھا اور اس کی انگلی لبلبے پر جمی ہوئی تھی۔ وقت جیسے اس کمرے میں تھم سا گیا تھا اور ہر گزرتا لمحہ ان سب پر ایک قیامت ڈھا رہا تھا۔ کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ کیا بیٹا اپنی سگی ماں کی جان لے کر خود بھی ہمیشہ کے لیے ایک قاتل بن جائے گا، یا وہ اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے خود کو اسی پستول سے ختم کر لے گا؟ یہ ایک انتہائی خطرناک موڑ تھا جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ ایک بال کے برابر فاصلے پر کھڑا تھا، اور وہ سارا فاصلہ اس پستول کے لبلبے سے جڑا ہوا تھا۔ بیٹی کی آنکھوں سے گرم آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ اس کی نظریں اپنی ماں کے مجرم اور خوفزدہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جسے وہ اب تک دنیا کا سب سے معصوم چہرہ سمجھتا تھا۔ لیکن اس دردناک حقیقت نے اس کی زندگی کو ایک ایسے اندھے اور گہرے کنویں میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اس بھیانک اور لرزہ خیز صورتحال کا کوئی حتمی فیصلہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ بس وہاں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور اس کی دنیا پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ کمرے کی گھٹن اور بھیانک خاموشی میں پستول کا وزن اس کے ہاتھ میں بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔
اس کے دماغ میں خون سوار تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ لبلبا دبا کر اس عورت کی جان لے لے جس نے اس کے باپ کو بے دردی سے مارا تھا، مگر اچانک اس کے ذہن میں اپنے شفیق باپ کا چہرہ ابھرا۔ اس کا باپ ہمیشہ امن اور صبر کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اس نے سوچا اگر آج اس نے اپنی ماں کو مار دیا تو وہ بھی اس کی طرح ایک ظالم قاتل بن جائے گا اور اس کے باپ کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ماں کے ماتھے پر پستول کی نالی رگڑ کھا رہی تھی اور ماں موت کے ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ بیٹے نے اپنے اندر نفرت کو روکا اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے وہ بھاری پستول فرش پر پھینک دیا جس کے گرنے کی زوردار آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ پستول گرتے ہی ماں اپنے بستر پر گر گئی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ بیٹے نے ماں کی طرف ایک آخری بار دیکھا جس میں اب کوئی عقیدت نہیں تھی بلکہ صرف ایک قاتل کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ تم نے دولت کی خاطر میرے باپ کو مارا، لیکن میں تمہاری جان لے کر اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگوں گا۔ تمہاری سزا موت نہیں بلکہ وہ ذلت اور رسوائی ہے جو پوری زندگی تمہارا پیچھا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاری قدموں سے باہر نکل آیا اور سیدھا اس پرانے کمرے میں گیا جہاں اس کی بیوی صدمے سے بے حال کھڑی تھی۔ اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر باہر صحن میں لے آیا جہاں کھلی ہوا تھی۔ اس نے فوراً قانون نافذ کرنے والے محکمے کے لوگوں سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں علاقے کے قانونی اہلکار ان کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹے نے انہیں وہ پرانی سیاہ ڈائری، زہر کی وہ خالی شیشی اور وہ وصیت نامہ ان کے حوالے کر دیا اور انہیں اپنے باپ کے قتل کی پوری کہانی سنائی۔ اہلکاروں نے ثبوتوں کو قبضے میں لیا اور سیدھا ماں کے کمرے کی طرف گئے۔ ماں اب بھی اسی حالت میں بستر پر پڑی تھی اور اس میں بھاگنے کی یا مزاحمت کرنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ اہلکاروں نے اسے بازو سے پکڑا اور اس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ جب وہ اسے گھر سے باہر لے جا رہے تھے، ماں نے مڑ کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور التجا تھی، لیکن بیٹے نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور اس پر کوئی ترس نہیں کھایا۔ وہ عورت جس نے اس گھر میں سالوں تک اپنا ظالمانہ حکم چلایا تھا، آج مجرم بن کر ذلت کے ساتھ گھر سے باہر نکالی جا رہی تھی۔ محلے کے لوگ بھی دروازے پر جمع ہو گئے تھے اور سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب اہلکار اسے لے کر چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھا گئی۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑا تھا اور اس کا پورا جسم تھکن اور دکھ سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے مڑا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، وہ بیوی جس نے اسے گھر میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا اور جس پر اس نے اپنی ماں کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے بے پناہ ظلم کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے قریب گیا اور اچانک اس کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے بیوی کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں بہت اندھا اور بے وقوف تھا جو اپنی سگی ماں کو پہچان نہ سکا اور تمہارے جیسی صابر عورت کو دکھ دیتا رہا۔ میں نے تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا اور کبھی تمہاری سچائی کو نہیں سمجھا۔ مجھے معاف کر دو، میں ایک برا شوہر ہوں۔ بیوی جو خود اس سارے واقعے سے بہت زیادہ خوفزدہ اور صدمے میں تھی، اس نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ اس نے جھک کر اپنے شوہر کو کندھوں سے پکڑا اور اسے زمین سے اٹھایا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ خود کو مت کوسیں، آپ کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا،
اور آپ حقائق سے بے خبر تھے۔ بیوی نے اپنے آنسو صاف کیے اور شوہر کو دلاسا دیا کہ اب وہ ظالم عورت اس گھر سے جا چکی ہے اور اب ہم ایک نئی اور سچی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شوہر نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے اس میں ایک ایسی سچائی اور ہمدردی نظر آئی جو اسے ساری زندگی اپنی ماں میں نہیں ملی تھی۔ اس نے بیوی کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور محسوس کیا کہ اب اس کے کندھوں سے ایک بہت بھاری بوجھ اتر چکا ہے۔ گھر کے پرانے اور بند دروازے اور کھڑکیاں اب کھل چکی تھیں اور ان سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ باپ کی ڈائری نے برسوں پرانا راز کھول کر اگرچہ اس کی دنیا کو ہلا دیا تھا، لیکن اس راز نے اسے ایک بہت بڑے اندھیرے اور دھوکے سے بھی نکال لیا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا تھا اور اپنی بیوی کے ان تمام دکھوں کا ازالہ کرنا تھا جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں سہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ باپ کو کھونے اور ماں کے قاتل نکلنے کا دکھ اسے پوری زندگی ستاتا رہے گا، لیکن اب اس کے ساتھ ایک ایسی عورت کھڑی تھی جو ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ رات کا اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور صبح کی پہلی کرن صحن میں اتر رہی تھی جو ایک نئے اور روشن دن کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے باپ کی وصیت پر مکمل عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عدالت گیا اور قانون کے مطابق ساری کارروائی مکمل کی۔ اس نے وصیت کے مطابق جائیداد کا بڑا حصہ یتیم خانے کے نام کر دیا جس کا ذکر باپ نے کیا تھا، اور باقی مائندہ جائیداد سے ایک نیا کاروبار شروع کیا۔ اس کی ماں کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کے اپنے بیٹے نے اس کے خلاف گواہی دی۔ ڈائری کی لکھائی اور زہر کی شیشی سب سے بڑے ثبوت ثابت ہوئے اور عدالت نے ماں کو عمر بھر کے لیے قید خانے بھیج دیا جہاں وہ اپنے گناہوں کی سزا اور اندھیرے میں کاٹنے لگی۔ اس واقعے کے بعد میاں بیوی نے اپنے گھر کا سارا پرانا سامان بانٹ دیا اور گھر کو نئے سرے سے سجایا۔ انہوں نے وہ پرانی ڈائری اور باپ کا دیگر سامان احتیاط سے ایک جگہ پر رکھ دیا تاکہ وہ ان کی یادگار کے طور پر ان کے پاس رہے اور انہیں یاد دلاتا رہے کہ سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے زخم بھرنے لگے اور ان کی زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا۔ انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے اپنا گھر دوبارہ بسایا اور معاشرے میں ایک عزت کا مقام حاصل کیا۔ اس واقعے نے انہیں یہ سکھایا کہ سچائی چاہے کتنی ہی کڑوی اور چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ جاتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت ہمیشہ گر کر تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ان کا گھر خوشیوں اور محبت کا گہوارہ بن چکا تھا اور وہ اپنے باپ کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے سائے میں خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اور اس طرح ایک دردناک اور سنسنی خیز کہانی اپنے انجام کو پہنچی جس نے حق اور باطل کی پہچان کروائی اور ایک نیا سبق دیا کہ ظلم اور فریب کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اس گھر کی دیواریں جو کبھی ظلم اور جھوٹ کی گواہ تھیں اب محبت اور سچائی کی کہانیاں سنا رہی تھیں، اور وہ دونوں اپنی نئی زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور انداز میں جی رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ زندگی کے ایک کٹھن راستوں پر سچائی اور ایمانداری ہی وہ واحد چراغ ہیں جو انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں، اور انہوں نے اس چراغ کو ہمیشہ روشن رکھنے کا عہد کیا تھا تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس سے روشنی حاصل کر سکیں اور انہیں کبھی ان اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا سامنا انہوں نے کیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اندھے اعتماد اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ حقائق کی کھوج میں رہنا چاہیے تاکہ کوئی اسے دھوکہ نہ دے سکے اور وہ اپنی زندگی کو سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلا سکے۔ اس واقعے نے ان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔
اور اب وہ ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، جہاں صرف خوشیاں، سچائی اور سکون ان کا منتظر تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔